ویلکم بیک. جہاں تک اے آئی کی بات ہے, ظاہر ہے کہ بہت لوگوں کو خدشات بھی ہوتے ہیں, رائٹ, کہ جاب لاسز ہوں گے, پوری ایک مطلب شاید انڈسٹریز پوری وائپ آؤٹ ہو جائیں, جیسے کہ کئی جگہوں میں ویسے ویسٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے موٹے کیسز ہیں ان کے لیے وکیل اب آپ کو چاہیے ہی نہیں, آپ نے جیسے انہوں نے ابھی ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. ابھی اگر ہم پاکستان کو صرف فوکس کریں, کیا خطرات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ جیسے کہ آپ نے جیسے یہ جو بنایا ہے, رائٹ, یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, لیکن اس کا بیلنس آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ گڈ تھنگ, بیڈ تھنگ؟ نہیں, گڈ بھی ہے, بیڈ بھی, دونوں چیزیں. اب ہمارے سونار کے پاس جب ہم پرانے زمانے میں جاتے وہاں پر مستری ہوتا تھا, پھکنی ہوتی تھی, وہ جھمکے ہوتے تھے, ناتھنی ہوتی تھی, سب چیزیں وہ خود بناتا تھا. لیکن یہ جب سے یہ چائنا برانڈیڈ اور باہر کا سونا پری میڈ پری کاسٹ بنا کر کے آیا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ سونار کے پاس وہ جو ہنڈریڈس مستری ہوا کرتے تھے, سوناگر ہوا کرتے تھے, وہ تو بے روزگار ہو گئے. ابھی ایکو ساؤنڈس آنے کے بعد ہمارے کتنے میراثی, کتنے منگنہار, کتنے وہ جو پھول بانٹنے والے تھے, وہ تو بے روزگار ہو گئے نا. تو بیچارے وہ گلیوں میں بیٹھتے ہیں, چوکوں پر بیٹھتے ہیں کہ آپ کے یہاں شادی مرادی اٹھے. اب یہ تو ایک کروول ریئلٹی ہے, نئی چیز جو آئے گی وہ پرانی چیز کو ریپلیس ہوگی. ابھی میرا خیال ہے کہ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کس طرح سے کیپیسٹی ان کی ڈیولپ کریں, نئی چیلنجز کے لیے تیار. نہیں تو آپ پیچھے رہ جاؤ, نہیں تو پھر نہیں تو آپ گئے. بھائی ڈارون کی جو فٹنس آف سروائیول ہے, اچھا, اس میں بھی یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دا فٹسٹ آف دا اسپیشیز دیٹ سروائیوز بٹ دا ون موسٹ ریسپانسو ٹو چینج. یس. تو ابھی آپ یہی دیکھ رہے ہو نا کہ ایک تبدیلی آتی ہے, مطلب ڈائناسور نہیں سنبھال سکے نا, بالکل چلے گئے. اب ہم ان کی ہڈیوں کا تیل اپنی گاڑی میں ڈال رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل ہمارا تیل کو ہو سکتا ہے, ہمارا تو تیل پہلے ہی نکلا ہوا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. یہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں, اس کے لیے پیسے چاہیے, فری میں تو نہیں ہوتا یہ کام. تو بجٹ اچھا خاصا ہونا چاہیے. تو حالات کیا ہیں, سپورٹ ہے ٹھیک ٹھاک یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, کسی سے بھی نہیں. دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی عرض کروں. ایک مشین ہے جو فرض کریں آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے کامن یوزر کے لیے, ایک وہ لیپ ٹاپ ہے جس میں ایک پورے دفتر کی ڈیٹا کو ہم سرور کے طور پر استعمال کرتے ہیں, مشین ہوتی ہے. لیکن ایک علیحدہ جی پی یو, ہائی اینڈ جی پی یو, اس کے بھی ایک ماڈلنگ ہے. ایک چھوٹی سی میں ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت تک ماڈل ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں ڈیٹا چاہیے تھا, ٹھیک. اب جو اس وقت تک سندھی ڈیٹا انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے, اسکریپ ڈیٹا, ناٹ اسٹرکچر ڈیٹا, اسکریپ ہوتا ہے, سوشل میڈیا سے اٹھائیں, را مٹیریل, تو وہ ڈمپ ہو کر کے ایک جگہ پر آتا ہے. تو اس وقت تک آپ تھوڑا دل تھام کے رکھیے گا. قریباً ہمارے پاس جب کمپلیٹ ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا جو اس وقت تھا, یعنی آج کی نہیں بات کرا, ایک برس پہلے بات کی بات, اسکرپٹ جب ہمارے پاس آیا تو ان الفاظ کی کاؤنٹنگ ہمارے پاس 34 کروڑ تک تھی. اوکے. ان میں فریکوینسیز بھی تھی, یعنی کھے پتہ نہیں کتنی بار استعمال ہوا. اب یہ 34 کروڑ سے زیادہ ڈیٹا کو اسکرٹنی کر کے اور پروسیسنگ کرنے کے لیے آپ کوئی عام لیپ ٹاپ, عام جی پی یو نہیں چاہیے ہوتا. ہائی اینڈ جی پی یو جو آج کل بڑے مہنگے ہیں. اب مثال کے طور پر ہمارے اس وقت ادارے میں 2 جی پی یو ہیں. ایک جی پی یو قریباً 2.5 ملین کا ہے, ایک جی پی یو تقریباً 1.25 ملین کا ہے. لیکن وہ بھی بیچارہ چیختا ہے کہ اتنا کام میرے سے کرا رہے ہو. ڈی آر ایکس کے نئے جو جی پی یوز ہیں وہ تو 8.9 آلموسٹ 9 ملین کے. اے آئی کی وجہ سے نا جی پی یو کی جو قیمتیں ہیں مطلب بڑھ گئی ہیں. آپ چھوڑ دیں برینٹ کروڈ کو اور تیل کو, یہ جہاں آسمان پہ چڑھی گئی. اب فیوری کا جو ڈی آر ایکس ہے وہ قریباً 1.5 کروڑ کا ہے, ایک مشین ہے. ٹھیک. اچھا, مزے کی بات یہ کہ اس ادارے میں آپ پرماننٹ بندے تو نہیں رکھ سکتے, وہ تو ہر وقت ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ کوئی بایولوجی کا نہیں ہے, یہ کوئی کیمسٹری کا نہیں ہے. یہاں پر ہمارا فلسفی کا جو اپروچ تھا وہ ہماری کی وہ یہ تھی کہ آپ آؤٹ سورس کریں, آپ ٹاسک کا پروجیکٹ اورینٹ یا پروجیکٹ بیسڈ آپ بندوں کو ہائر کریں. یہ کام ہے, یہ کام ختم کرو, خدا حافظ. اگر آپ اپڈیٹ کرتے ہیں, اپ گریڈ کرتے ہیں خود کو, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی آئے دن بدلتی رہتی ہے اور پرانے کوڈ کو ریپلیس کرتی ہے. اگر میں آج کسی ایم سی ایس بچے کو یہاں پر رکھتے ہوں, پرماننٹ فرض کریں گورنمنٹ آف سندھ سے رکھے, تو میں بھی صلاح دیتا ہوں کمپیوٹنگ اور یہ میں کہتا ہوں پی ایچ ڈی نہ دو اس میں. بالکل نہیں, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے.
کیونکہ اگر آپ کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی دے رہے ہیں تو آپ ہلاک کریں دوسروں کو. وہ بیچارے جس نہج پر ہیں, جس ڈسپلن میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, آپ یقین وہ تو کریں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. 5 برس کے بعد وہ پروگرامنگ آؤٹ. 5 برس سے میں 6 مہینے 6 مہینے میں. تو سر اسی چیز سے ڈر لگتا ہے. 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی مشینیں, اور اس در آپ انسٹیٹیوٹ کو 11 ملین دے رہے ہیں پورے برس کی بجٹ. 11 ملین 1 کروڑ 10 لاکھ, جس میں ایک جی پی یو نہیں آنا, تو اس میں جس میں تنخواہیں, جس میں ادارے, جس میں ہر چیز, چائے پانی وغیرہ. ایچ اینڈ ایوری تھنگ. دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 3.3 ملین رینڈر سروسز کے لیے 33 لاکھ. 33 لاکھ کو 12 سے آپ بانٹیں, کتنے بنے؟ 2.25 لاکھ بھی نہیں ہوئے. اب آتے ہیں مارکیٹ اورینٹ میں. اے آئی انجینئر کو اگر آپ ہائر کر دیں 1 برس کے لیے تو اس کی تنخواہ تو 7-8 لاکھ روپے مہینہ تو ہے بھائی, کم از کم. تو یہ واقعی ایشو ہے, سیریس ایشو ہے. تو اگر گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو کون کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ کو ہی واجب ہے کرے. گورنمنٹ کو ہی واجب ہے. مین چیز ہے ٹرانسلیٹ کرنا. ماجد بھرگڑی نے اس جو گورے کے الفاظ کو ٹرانسلیٹ کیا تھا, گورے نے اسے کہا تھا, اور ماجد صاحب خود کہتا ہے کہ, بلکہ میں کہتا ہوں اب بڑے دبنگ آواز میں ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ زبانوں کا مستقبل ہے اے آئی میں. ہاں, obviously دس از ٹرو. اور اسپیشلی وہ جو لینگویجز نا جن کو ڈیڈ لینگویجز یا آلموسٹ ایکسٹنکٹ لینگویجز, میں ابھی پڑھ رہا تھا کہیں کہ اے آئی سے نا ان کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے. ذرا ایک بات سنیں, لینگویج انجینئرنگ وسعت نے کہا نا, لینگویج اکانومی, اگر لینگویج اکانومی پر ہم گورنمنٹ کے حساب سے انویسٹ کریں, لینگویج انویسٹمنٹ کریں, ہمارے گاؤں کے دیہاتوں میں یوٹیوب آؤٹ سورس آؤٹ کمرس کے تھرو ملین کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر کسی کو سمجھ آئے اس بات کی, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, جو تصور ٹرانسلیٹ کر کے گورنمنٹ تک بھی تو آئے نا کہ بھائی ان چیزوں کے علاوہ کار جہاں دراز ہے, کچھ اور بھی عام آدمی کو امپاور کیا جا سکتا ہے. امپاور کیا جا سکتا ہے. وہی جو آپ پھر بات کر رہے تھے کہ یار اے آئی کے آنے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے, تو اس کی روزگار کی شکل یہ ہے سر, یہ ہے نا آپ کو مطلب دیکھو, اب یا تو آپ ایسی چیزوں میں انویسٹ کر سکتے ہیں, یا تو پھر 5 سال بعد آپ کئی $1 ملین میں کوئی گورے کنسلٹنٹ کو رکھو جو بھی آپ کو یہی باتیں بتائے گا. درار ہماری لوک دانش کتنی آئی ہے اے آئی میں. ہاں بہت. اگر ہمارے بچے ہمارے گاؤں میں بیٹھ کر کے وہاں کی لوک دانش, وہ جو ٹوٹکے ہوا کرتے, جی تو بالکل بالکل, بھائی دنیا ادھر جائے گی, دنیا چلی گئی ہے, فارمیسی سے اب جان دنیا وہاں پہنچ گئی ہے, اب آرگینک طرف واپس جا رہے, if they want to really survive. That's true. تو یہ جا رہے. اب میری دادی کو کیسے پتا تھا کہ یہ جو ہرن کا وہ جو بیج ہے وہ یہاں پر کام کرتا ہے, اور ٹھیک ہو جاتے تھے. ہاں بالکل. یہ کوئی ٹوٹکا وہ میرے گھر میں لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں دوائی نہیں لی, الحمدللہ اتنے فٹ ہیں, کیونکہ پورا ریلائنس ہی ان کی ٹوٹکے پہ. لاسٹ ایئر جو میڈیکل کی جو آئے ہیں اعداد و شمار کے, دنیا میں سب سے زیادہ مریض انہوں نے پیرامیٹر اٹھایا تھا دوائیوں کا. یہ جو ڈسٹریبیوٹرس ہوتے ہیں نا, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے شارجہ, یو کے اور واشنگٹن ٹاپ کے مریض ہیں. انڈونیشیا کا ایک ایسا جزیرہ ہے جس میں 0 ڈاٹے ہیں, کیونکہ وہاں پر یہ کوئی میڈیکل اسٹور نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, وہ اپنے ان کو. یہ بالکل ایسا ہے کہ جہاں تھانہ ہوگا وہاں جرائم ہوں گے. میرے والد صاحب مرحوم ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک ہی دعا ہے, اللہ آپ کو ڈاکٹر اور وکیلوں سے دور رکھے. بڑی غضب کی. ہاں نا, وہ مطلب وہ سندھی وکیل کی بات نہیں کر رہے تھے, حالانکہ وہ بھی بڑے امپریس. اچھا, میں ظاہر ہے کہ ہم آخری مرحلے میں ہیں, ڈپلیکیشن کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ سرکار کی سیکٹر میں عموماً کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی یہی کام کر رہا ہے, اے بھی یہی کام کر رہا ہے, بی بھی یہی کام کر رہا ہے, سی بھی ہے, اور پھر وہاں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اس کو نیچا دکھانا ہے, اس کو دکھانا, وہ نیچرل ہے, ظاہر انسانی فطرت ہے. اچھا, گفتگو جاری ہے ایک وقفے کے بعد.